اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ، ناتا، تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔ کسی سے نفرت کرو گے تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ معاف کر کے اسے شرمندہ کر دیں۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ جس دن تمہارا سب سے قریبی تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جانا تم اس انسان کو کھو چکے ہو۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کروانے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کا بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ ہماری جیت یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو دلائل دیے اور وہ لاجواب ہو گیا، ہماری جیت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو دلائل دیے اور وہ قائل ہو گیا۔ کم بولنے والا شخص اپنے پسندیدہ انسان کے سامنے ہمیشہ زیادہ بولتا ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا رہے گا۔ صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں رہتی، آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیف غصہ بن کر باہر آتی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن قائل کرنا کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے بہت مشکل ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ پرانے لوگ پرجوش تھے، وہ تعلقات کو سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ اٹھانے لگے، اب لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں،
فائدہ ہو تو ہی تعلق بناتے ہیں۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو لوگوں کے سامنے مذاق مذاق میں آپ کی عزت اچھالتے ہیں اور اکیلے میں آپ کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تھوڑا سا مسکرائیے۔ ذہنی دباؤ، مایوسی اور غصے کو قابو میں لانے کے لیے ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بہترین علاج ہے۔ ہنسنے سے انسان کے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، انسان اندرونی طور پر تازہ دم ہو جاتا ہے۔